آخر میں آپ کو کہوں کہ ہمیں اپنا مائنڈ، باڈی اور ہیلتھ، اس کے اوپر بھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے میجورٹی، آپ میں سے 25-50 کی ایج میں ہوں گے، 25 والے تو خیر ابھی ماشاءاللہ جوانی کی ہیں، لیکن جو 50 کے قریب قریب ہوتے ہیں اس میں ہیلتھ جو ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں اپنے کھانے پینے کے لحاظ سے۔ وہ یہ سافٹ اسکل تو نہیں ہے، لیکن اس میں ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ جو ایسا کام کرنا چاہیے، اور جس کی وجہ کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ہم ایک اچھا مستقبل دے کے جا سکیں، اور ان کے لیے ہم ایک اچھی روایت چھوڑ کے جائیں جس سے ان کو اچھا لگے کہ ہاں یار ہم یہ کام کر رہے تھے، ہمارا فلاں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی گزارنے کے 2 اصول ہیں، ایک بندہ یہ کہتا ہے مرنا ہے تو کی کرنا ہے، ایک یہ فلسفہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ مرنا ہے تو کچھ کرنا ہے۔ اب اٹ آل ڈیپینڈس اپون یو کہ آپ، مرنا تو سب نے ہے، تو مرنا تو کچھ کر کے جانا ہے، مرنا ہی ہے تو پھر کیا کر کے جانا۔ وہ واصف علی واصف ایک بڑا اچھا فکرہ کہتے تھے کہ ایسا بندہ جس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی لائف جب آپ یہاں پر اس ادارے میں ہیں تو جتنے پرنسپلز ہیں لوگ ان کو اس حوالے سے یاد کریں کہ ہاں یار وہ آئے تھے، انہوں نے انفراسٹرکچر بڑا بیٹر کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا جو ہے وہ رویہ رکھا، انہوں نے فیملی کی طرح ہمیں رکھا۔ وہ جب جائیں تو واقعی آپ کو ان کے جانے کا افسوس ہو، یا جب وہ ریٹائر ہوں تو آپ کو ان کے جانے کا بہت زیادہ افسوس ہو۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بندہ کسی جگہ پہ وہ لیکچر دے رہا تھا تو اس نے لوگوں سے پوچھا آپ میں سے کون سا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی لائف جو ہے وہ ٹینشن فری ہو؟ ساروں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، سب کا یہ چاہتا۔ اس نے کہا جب میں یہاں پر آ رہا تو میرے ساتھ ہی وہ ایک گریو یارڈ تھا، وہ ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر ٹینشن نہیں ہے، آپ میں سے اب کون جانا چاہتا ہے؟ ساروں نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ تو دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ٹینشن تو ہوگی، اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوں گے۔ اب ہم نے ان کو اسرٹیو ہو کر نہ پکڑا تو پھر اگر ہم اس کے کنی کتراتے رہے تو کنی تو کتر جائے گی، وقت بھی گزر جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اب آپ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ عہدہ دیا ہوا ہے، آپ کو پرنسپل شپ دی ہوئی ہے، تو آپ کے آنے سے آپ کے ادارے کو فرق پڑے، اور آپ کے جانے سے ان کو ہو جی ہاں جی فلاں میڈم تھیں، فلاں ہمارے صاحب تھے، وہ جیسے میں فیض اللہ صاحب کا نام سامنے پڑھ رہا ہوں، ساجد شفیق صاحب کا نام پڑھ رہا ہوں، اور یہ مس رابعہ صاحبہ میرے سامنے ہیں۔ مطلب یہ میں چند ایک مثالیں جو میرے سامنے ہیں، میں ان کے نام پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب لوگ آئے ہیں تو واقعی ان کے آنے سے جو ادارے کے اندر فرق پڑا، اور جب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جائیں گے یا ان کی کہیں ٹرانسفر ہو جائے گی تو واقعی لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے لیے دن رات ایک کام کیا۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس حوالے سے بچا کے رکھے، جو ہمارے ملک کے اوپر اس وقت یہ پینڈیمک آئی ہوئی ہے کمیونیکیشن کے، اس کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے، اپنی صحت کو امپروو رکھیں، اپنی امیونٹی کو امپروو رکھیں۔ امیونٹی امپروو رکھنے کے لیے بینگ ہم جو لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا اچھا رکھیں، اپنی صحت صفائی کا خیال رکھیں، اور جتنا اوائڈ ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ فزیکلی کنٹیکٹ کے حوالے سے اس سے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت ڈاکٹر شکریہ۔ صاحب یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ یہ سارے ہمارے ٹیچر اور پرنسپل جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لائف سکل کا جو سبجیکٹ ہے وہ ٹرینیز کو پڑھائیں وی ڈی آئیز میں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ان کو ریلیٹ کریں کہ یہ جو سبجیکٹ ٹیچ کریں گے جب لائف سکل اپنے ٹرینیز کو، تو ان کی زندگی کو یہ کس طرح چینج کر سکتے ہیں، وہ کتنا دیکھیں ان اہمیت کو ہے۔ زندگی کو، ہاں زندگی کو چینج کرنے کے لیے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب ایک ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتا ہے، he or she is being observed very closely۔ میں نے یاد رکھیں میری بات میں، اس کا اسٹوڈنٹ ڈریس بھی دیکھتے ہیں، اس کی بول چال بھی دیکھتے ہیں، اس کا رویہ بھی دیکھتے ہیں۔ اگر تو وہ بکش نالج دے رہا ہے تو آج کل آپ کو پتا نیٹ کا دور ہے، لوگ سارے دے لیتے ہیں کہ اس نے یہ والا لیکچر یہاں سے تیار کیا ہوا ہے۔ میڈم آپ کو تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے صفائی کا معیار ہونا چاہیے، صفائی دے، خود وہ ٹافی نکال کے تو اس کا ریپر وہ وہاں پر پھینک دیتی ہے۔ یہ اتنی آبزرو اسٹوڈنٹ ڈیپلی ان چیزوں کو کرتا ہے کہ آپ کو میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا ہمارا ایک اور المیہ جو ہم سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گناہ کو اتنا عام کر دیا کہ گناہ نہیں لگتا بھی۔ سیم از دا کیس کلینلینس کا معیار، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، لوگوں کو کہہ کہ ہم اسٹوڈنٹ کو تھک جاتے ہیں یار، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ وہ اگر چپس کا اس میں سے چپس کھایا تو وہ لفافہ بنا پکے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہمیں حیران ہو کے دیکھتے ہیں۔ تو پھر دوسرا وہی طریقہ، پھر ہم نے 2000 روپیہ جرمانہ رکھا ہوا کہ جرمانے کے حوالے سے ان کو بولو۔ تو لائف سکل کے اندر جب میں آپ کہتا ہوں کہ جب آپ نے دوسرے لوگوں کو پڑھانا ہے نا، تو اس میں سب سے پہلے وہ پازیٹیو چینج ان کو آپ کے اندر نظر آنی چاہیے۔ اگر میں ڈریس کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ کا اپنا ڈریس ٹھیک نہیں ہے، آپ نے شلوار قمیض مایا کی پہنی ہوئی اور نیچے آپ نے جوگر پہنے ہوئے، تو وہ پھر جگہ سائی کا باعث بنے گا۔
تو یہ سب سے پہلے تو آپ اپنے اوپر دیکھیں نا کہ آپ کے اندر کیا کمیاں کوتاہیاں، اور پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر بندے کے اندر ہوتی ہے. اس میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ جی میں یہ کمی کوتاہی میرے اندر ہے. آپ اپنے آپ کو امپروو کرو. یو آر بینگ آبزروڈ. ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایکٹر ہوتا ہے، وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، اور اسٹوڈنٹس کو بڑے بغور دیکھ رہے تھے. اس کے نالج کے بارے میں بھی وہ جان رہے ہوتے ہیں، اس کے جیسچر کے بارے میں بھی وہ جان رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ فرام ہاؤ ڈیپتھ شی اور ہی از ٹیچنگ ٹو اس. تو یہ والی بات ہے کہ آپ اپنا کریں. اس کے بعد لائف اسکل کے حوالے سے ان کے اوپر جو ہے نا ایک ایک لائف اسکل کے اوپر آپ مطلب مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں پر اب یہ ٹیوٹوریل گروپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہمارے تو یہاں پر ہوتے ہیں. ہم ٹیوٹوریل گروپ میں ایسی باتیں اسٹوڈنٹس کو کنوے کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک انفارمل وے ہو جاتا ہے. جب آپ کلاس میں ایسی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے بھی نا، لیکن جب آپ ٹیوٹوریل گروپ میں ان کو لے کے بیٹھتے ہیں، ان کو جب یہ لائف اسکل کے حوالے سے بات کراتے ہیں، میں جو سب سے زیادہ اپنی یونیورسٹی کے اندر دیتا ہوں وہ میں آپ کو یہ ایڈوائس کروں گا سیلف گرومنگ کے ساتھ ان کے ساتھ شروع ہو جائیں. ان کو ناخن کاٹنے تک سے بتا دیں. مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ان کو، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر جمعے کے جمعے ہم ناخن کاٹ لیں تو ہمارا ایک ثواب کا ثواب ہو جاتا ہے اور ہمارا جو ہے وہ ہائیجینک کنڈیشن میں. تو میرا یہ ذاتی حال ہے کہ جتنے آپ کے اساتذہ ہیں یہ ان کی گرومنگ، سیلف گرومنگ سے لے کر آئیں اور ان کے ڈریسز کے اوپر آئیں. اور ایک یہ گند پھیلانے والا، میں نے تو یہ دو چیزیں بہت زیادہ دیکھی ہیں. ان کی ڈریسنگ امپروو کرا دیں اور یہ جو ہم کھا پی کے چیزیں باہر پھینک دیتے ہیں یہ والا ایک کام جو کر دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہوگا. پھر دوسری بات کہ وہ گریجویٹ ہوگا، ایک دم سے یہ والی بات نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اطہر صاحب کے بہت اچھے کمنٹس بھی لوگوں کے آ رہے ہیں. اور میں ابھی جو ہے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے جو کویسچنس ہیں وہ آپ چیٹ میں جو ہے وہ لکھیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آپ کو آنسر دے سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ چیٹ میں دیکھیے گا ان کا جو کوئی کویسچن آ رہا ہے آپ سے ریلیٹڈ تو اس کا اگر آنسر آپ دینا چاہیں تو. ہاں، یہ لکھا کس نے؟ اسٹریس مینجمنٹ، فائٹ اور فلائٹ. ایک ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کا انیشیٹو لینے سے ہم بہت زیادہ گھبراتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے نا. بلکہ وہ 3 لفظ بولے جاتے ہیں، فریز، فائٹ اور فلائٹ. یہ 3 لفظ بولے جاتے ہیں جب اسٹریس مینجمنٹ آتے ہیں کہ آپ تو یہاں وہاں سہم جاتے ہیں، یا آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور یا پھر آپ اس کے لیے فائٹ کرتے ہیں. تو یہ تینوں موقع میل کی مناسبت سے ٹھیک ہے. مطلب ایک جگہ پہ آپ کے اوپر ایسا سٹریس آ گیا کہ آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے فریز ہو جائیں وہاں پہ. کوئی ایسی بات نہیں کہ چلیں اب آ گیا تو میں نے اس کو کیسے اب کرنا، میں نہیں کر سکتی. دوسرا، اگر آپ فائٹ کر سکتے ہیں تو لیٹ اس سی. تیسرا، آپ بھاگ سکتے ہیں. لیکن میں ان تینوں کے علاوہ آپ کو ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنے سٹریس کو کسی کے ساتھ شیئر کر لیں. شیئرنگ جو ہے وہ کیئرنگ ہے. وہ ایسے نہیں کسی نے بولا ہوا کہ شیئرنگ از اے کیئرنگ، کہ جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو اس میں بڑی اچھی ٹپس جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں. شروع میں بڑا ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اینگر کے اوپر آپ کو پرو ایکٹیو اپروچ اور ایک ری ایکٹیو اپروچ ہے. ری ایکٹیو اپروچ جس دن آپ نے شروع کر دی، اگلا بندہ کامیاب ہو گیا. جس نے آپ کو اریٹیٹ کرنا تھا، اگر آپ اریٹیٹ ہو گئے تو صرف یہ رکھ لیں کہ اگر میں اریٹیٹ ہو گیا تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا. یہی ایک بات ذہن میں رکھیں. اینگر آتا ہے، یہ میں نے بتایا کہ یہ یونیورسٹی اور ہماری سوسائٹی کے اندر اب یہ مارچ اپریل آ جانا نا، یاسر صاحب آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، سڑکوں پہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جب لڑائیاں ہونی ہیں، موٹر سائیکل ہوتی جو بات، یہ ایک دوسرے کا لوگوں نے قصور کو نکالنا ہے. تو یہ ہم ان ورلڈلی کوئی ہمارے اندر یہ ان بورن چیز ہے. اس میں تو وہ جو میں ایک حدیث کا ضرور کوٹ کروں گا کہ آپ بیٹھے ہو تو آپ کھڑے ہو تو بیٹھے ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر اس جگہ کو چینج کر لو. لیکن میں نے جو آج کل کے دور کے اندر دیکھا ہے، اگر آپ اس جگہ سے نکل جاتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. میاں بیوی کے اندر کرو فار ایگزامپل، اگر ایسی اونچ نیچ ہوتی ہے تو بیوی یا ہسبینڈ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے فار دا ریسٹ آف 5 to 10 minutes. پھر انہیں کپ آف ٹی یا واٹ ایور یو فیل کہ جب بچے گھر میں آ جائیے. میں فیملی کی آپ کو مثال دے رہا ہوں.